رادھیکا اور نوین کو آج طلاق کے کاغذ مل گئے تھے۔ دونوں ساتھ ہی کورٹ سے باہر نکلے۔ دونوں کے پریجن ساتھ تھے اور ان کے چہرے پر خوشی اور سکون کے نشان صاف جھلک رہے تھے۔ 4 سال کی لمبی لڑائی کے بعد آج فیصلہ ہو گیا تھا۔ 10 سال ہو گئے تھے شادی کو، مگر ساتھ میں 6 سال ہی رہ پائے تھے۔ 4 سال تو طلاق کی کارروائی میں لگ گئے۔ رادھیکا کے ہاتھ میں دہیج کے سامان کی لسٹ تھی جو ابھی نوین کے گھر سے لینا تھا، اور نوین کے ہاتھ میں گہنوں کی لسٹ تھی جو رادھیکا سے لینے تھے۔ ساتھ میں کورٹ کا یہ آدیش بھی تھا کہ نوین 10 لاکھ روپے کی راشی ایک مُشت رادھیکا کو چکائے گا۔ رادھیکا اور نوین دونوں ایک ہی ٹیمپو میں بیٹھ کر نوین کے گھر پہنچے۔ دہیج میں دیے گئے سامان کی نشاندہی رادھیکا کو کرنی تھی، اسی لیے 4 برس بعد سسرال جا رہی تھی۔ آخری بار، بس اس کے بعد کبھی نہیں آنا تھا۔ ادھر سبھی پریجن اپنے اپنے گھر جا چکے تھے۔ بس 3 پرانی بچے تھے، نوین، رادھیکا اور رادھیکا کی ماتا جی۔ نوین گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ ماں باپ اور بھائی آج بھی گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ رادھیکا اور نوین کا اکلوتا بیٹا جو ابھی 7 برس کا ہے، کورٹ کے فیصلے کے انوسار بالغ ہونے تک وہ رادھیکا کے پاس ہی رہے گا۔ نوین مہینے میں ایک بار اس سے مل سکتا ہے۔ گھر میں پرویش کرتے ہی پرانی یادیں تازی ہو گئیں۔ کتنی محنت سے سجایا تھا اس کو۔ رادھیکا نے ایک ایک چیز میں اس نے جان بسی تھی۔ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے بنا تھا۔ ایک ایک اینٹ سے دھیرے دھیرے بنتے گھر کو پورا ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے سپنوں کا گھر اس کا تھا۔ کتنی شدت سے نوین نے اس کے سپنوں کو پورا کیا تھا۔ تھکا ہارا سا صوفے پر پرس گیا، بولا لے لو جو کچھ بھی چاہیے، میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ رادھیکا نے اب غور سے نوین کو دیکھا۔ 4 سال میں کتنا بدل گیا ہے۔ بالوں میں سفید جھلکنے لگی ہیں، شریر پہلے سے آدھا رہ گیا ہے۔ 4 سال میں چہرے کی رونق غائب ہو گئی۔ وہ اسٹور روم کی طرف بڑھی جہاں اس کے دہیج کا ادھکتر سامان پڑا تھا۔ سامان اولڈ فیشن کا تھا، اسی لیے کباڑ کی طرح اسٹور روم میں ڈال دیا تھا۔ ملا بھی کتنا تھا اس کو دہیج؟ پریم وواہ تھا دونوں کا۔ گھر والے تو مجبوری میں ساتھ ہوئے تھے۔ پریم وواہ تھا تبھی تو نظر لگ گئی کسی کی، کیونکہ پریمی جوڑی کو ہر کوئی ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ بس ایک بار پی کر بہک گیا تھا نوین۔ ہاتھ اٹھا بیٹھا تھا اس پر۔ بس وہ غصے میں مائکے چلی گئی تھی۔ پھر چلا تھا لگانے سکھانے کا دور۔ ادھر نوین کے بھائی بھابھی اور ادھر رادھیکا کی ماں۔ نوبت کورٹ تک جا پہنچی اور طلاق ہو گیا۔ نہ رادھیکا لوٹی اور نہ نوین لانے گیا۔ رادھیکا کی ماں بولی، کہاں ہے تیرا سامان؟ ادھر تو نہیں دکھتا، بیچ دیا ہوگا اس شرابی نے۔ چپ رہو ماں۔ رادھیکا کو نہ جانے کیوں نوین کو اس کے منہ پر شرابی کہنا اچھا نہیں لگا۔ پھر اسٹور روم میں پڑے سامان کو ایک ایک کر لسٹ میں ملایا گیا۔ باقی کمروں سے بھی لسٹ کا سامان اٹھا لیا گیا۔ رادھیکا نے صرف اپنا سامان لیا، نوین کے سامان کو چھوا بھی نہیں۔ پھر رادھیکا نے نوین کو گہنے سے بھرا بیگ پکڑا دیا۔ نوین نے بیگ واپس رادھیکا کو دے دیا۔ رکھو، مجھے نہیں چاہیے، کام آئے گا تیرے۔ مصیبت میں گہنوں کی قیمت 15 لاکھ سے کم نہیں تھی۔ کیوں؟ کورٹ نے تو تمہارا وکیل کتنی دفعہ گہنے گہنے چلا رہا تھا۔ کورٹ کی بات کورٹ میں ختم ہو گئی۔ رادھیکا، وہاں تو مجھے بھی دنیا کا سب سے برا جانور اور شرابی ثابت کیا گیا ہے۔ سن کر رادھیکا کی ماں نے ناک بھو چڑھائی۔ نہیں چاہیے، وہ 10 لاکھ بھی نہیں چاہیے، کیوں کہہ کر نوین صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ گھبراہٹ اور بڑھی تو وہ پھر سے اٹھ کر بھیتر چلی گئی۔ ماں نے پیچھے سے پکارا مگر اس نے انسنا کر دیا۔ نوین بیڈ پر الٹے منہ پڑا تھا۔
ایک بار تو اسی دیا آئی اس پر، مگر وہ جانتی تھی کہ اب تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اسی لیے بھاوک نہیں ہونا ہے۔ اس نے سرسری نظر سے کمرے کو دیکھا۔ است ویست ہو گیا ہے پورا کمرہ، کہیں کہیں تو کمڑی میں جالے جھول رہے ہیں۔ اتنی نفرت تھی اسے مکڑی کے جالوں سے۔ پھر اس کی نظر چاروں اور لگی ان فوٹو پر گئی جن میں وہ نوین سے لپٹ کر مسکرا رہی تھی۔ کتنے سنہرے دن تھے وہ کہ اتنے میں ہیما پھر آ گئی، ہاتھ پکڑ کر پھر اسے باہر لے گئی۔ باہر گاڑی آ گئی تھی، سامان گاڑی میں ڈالا جا رہا تھا۔ رادھیکا سن سی بیٹھی تھی۔ نوین گاڑی کی آواز سن کر باہر آ گیا۔ اچانک نوین کان پکڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، بولا مت جاؤ، معاف کر دو۔ شاید یہی وہ شبد تھے جنہیں سننے کے لیے 4 سال سے تڑپ رہی تھی۔ صبر کے سارے باندھ ایک ساتھ ٹوٹ گئے۔ رادھیکا نے کورٹ کے فیصلے کے کاغذ کو نکالا اور پھاڑ دیا، اور ماں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی لپٹ گئی نوین سے۔ ساتھ میں دونوں بری طرح روتے جا رہے تھے۔ دور کھڑی رادھیکا کی ماں سمجھ گئی کہ کورٹ کا آدیش دلوں کے سامنے کاغذ سے زیادہ کچھ نہیں۔ کاش ان کو پہلے ملنے دیا ہوتا۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔